بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اصول تفسیر پر ایک شاہکار تصنیف الفوز الکبیر فی اصول تفسیر ہے، جو کہ اصول تفسیر کے اصول و ضوابط اور اس کے مبادی پر ایک جامع و مانع تصنیف ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کے مقدمے میں فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے مجھ پر بے شمار احسانات ہیں۔ ان احسانات میں سے جو سب سے بڑا احسان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے مجھے فہم قرآن کی توفیق دی ہے، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مجھ پر احسانات ہیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روح اقدس کی توسط سے مجھے قرآن پاک کے تبلیغ کی توفیق ملی ہے، یعنی قرآن پاک کے معانی اور مفہوم، اس کے مطالب اور اس کے اغراض و مقاصد کو انسانیت تک پہنچانے کی جو تبلیغ ہے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بدولت مجھے عطا ہوئی ہے۔ حضرت شاہ صاحب الفوز الکبیر فی اصول تفسیر کے مقدمے میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو قرآن پاک کی تلقین کی، وَلَقَّنَ الْقُرْآنَ بِالْقَرْنِ الْأَوَّلِ۔ تلقین قرآن پاک کا صرف پڑھنا نہیں کہلاتی، بلکہ قرآن پاک کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا اور قرآن پاک کے معنی اور مطالب کو اور اس کے اثرات کو دل میں اتارنا، پھر آگے تک پہنچانا۔ تو وہ جو سلسلہ ہے قرآن پاک کی تبلیغ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے صحابہ تک پہنچا، صحابہ سے تابعین تک، پھر تابعین سے ہوتے ہوئے مجھ تک پہنچا ہے، اور وہ اپنے کتاب میں قرآن پاک کی روایت کی ایک سند بیان کرتے ہیں جو کہ حضرت حفص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ہے، اور یہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجھے روایتاً اور درایتاً سند کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے۔ یہ باتیں مقدمے میں بیان کرنے کے بعد شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کا آغاز کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ چونکہ قرآن پاک کا فہم یہ اللہ پاک کی طرف سے القاء تھا، اور قرآن پاک کی تبلیغ یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بدولت تھی، تو اس وجہ سے میں نے اس رسالے کا نام الفوز الکبیر رکھا ہے، یعنی یہ ایک بڑی کامیابی ہوگی اصول تفسیر میں۔ شاہ صاحب نے اپنی اس کتاب کو 5 ابواب پر منقسم کیا ہے، اور جو پہلا باب قائم کیا ہے وہ علوم خمسہ کے متعلق قائم کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی جتنی بھی آیات ہیں ان کا تعلق انہی علوم خمسہ کے ساتھ ہے، اور قرآن پاک ہی کی کوئی بھی آیت ان علوم خمسہ سے باہر نہیں ہوگی، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ گویا کہ قرآن مجید کے نزول کا مقصد ہی یہ علوم خمسہ کی تعلیم ہے۔ تو ان علوم خمسہ میں سے سب سے جو پہلا علم ہے علم الاحکام ہے، یعنی احکامات کا علم۔ اس علم کا تعلق فقہاء سے ہے۔ ظاہر سی بات ہے، انسانی سماج میں جب کوئی بھی انسانی سوسائٹی بنائی جاتی ہے، اس کے لیے اصول و ضوابط مقرر کیے جاتے ہیں، اس کے لیے قواعد و قوانین مقرر کیے جاتے ہیں،
تو وہ قواعد و قوانین، اصول و ضوابط، وہ قانون، اس میں احکامات ہوتے ہیں۔ حکم کے بغیر، احکامات کے بغیر دنیا کا کوئی قانون نہیں چل سکتا۔ تو اللہ پاک بھی اپنے اس قرآن مقدس کے ذریعے انسانی سماج کی تشکیل کے لیے احکامات نازل فرماتے ہیں۔ پھر احکامات تاکہ صحیح معنی میں انسانی معاشرہ وجود میں آ سکے۔ احکامات دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں جن کا تعلق اوامر سے ہوتا ہے، اور دوسرے ہوتے ہیں جن کا تعلق نواہی سے ہوتا ہے۔ پھر آگے احکامات کی تقسیم کرتے ہیں واجب کے اعتبار سے، حرام، مندوب اور مستحب کے اعتبار سے، یعنی قرآن پاک کی جتنے بھی احکامات ہیں تو وہ یا واجب ہوں گے، یا حرام ہوں گے، یا مندوب اور مستحب ہوں گے۔ علوم خمسہ میں سے دوسرا علم علم المخاصمہ ہے، جو کہ باب مفاعلہ سے ہے۔ اس کا معنی ہے دو شخصوں کا آپس میں مخاصمہ کرنا، جدل کرنا، بحث کرنا۔ تو علم المخاصمہ سے مراد وہ قرآنی آیات ہیں جس میں اللہ پاک چار گروہوں سے مخاصمہ کرتا ہے اور ان کے باطل عقائد کو اور ان کے نظریات کو رد کرتا ہے، اور اسلام کے جو صحیح نظریات اور عقائد ہیں ان کا اثبات اللہ پاک ان آیتوں میں کرتا ہے۔ وہ چار گروہ کون کون سے ہیں؟ ایک مشرکین، یہود و نصارہ، اور چوتھا منافقین۔ تو ان چار گروہوں سے مخاصمہ کیا جاتا ہے، یعنی بحث کیا جاتا ہے، عقلی دلائل کے ذریعے، نقلی دلائل کے ذریعے ان کے باطل نظریات اور عقائد کو رد کیا جاتا ہے اور صحیح عقائد کا اثبات کیا جاتا ہے۔ اس علم کا تعلق متکلمین سے ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے علم التذکیر بآلاء اللہ، اللہ پاک کی قدرت کی نشانیوں کا تذکرہ۔ اللہ پاک وہ قدرت کی نشانیاں جو اللہ پاک کی وحدانیت پر، اللہ پاک کے وجود پر اور اللہ پاک کی صفات کاملہ پر دلالت کرتی ہیں، تو ان تمام نشانیوں کا تذکرہ ان علم تذکیر بآلاء اللہ کا کہا جاتا ہے، جس میں زمین و آسمان کی تخلیق ہے، سورج اور چاند کا نکلنا ہے، انسان کی تخلیق ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ پاک کی قدرت کی نشانی ہیں جو اللہ پاک کی وحدانیت، اس کے وجود کاملہ پر اور اس کی صفات کاملہ پر دلالت کرتی ہیں۔ تو ان آیات کا تعلق علم التذکیر بآلاء اللہ سے ہے۔ چوتھے نمبر پہ علم التذکیر بایام اللہ، یعنی اللہ پاک نے قرآن پاک کی آیات میں اقوام سابقہ کے، انبیاء سابقہ کے قصے بیان کیے ہیں تاکہ لوگ ان سے عبرت اور نصیحت پکڑیں، اور ان کے اسباب بیان کیے ہیں، عروج و زوال کے ان کے اسباب بیان کیے ہیں، اور ان پر جو نافرمانی کی وجہ سے عذاب آئے ان کو شاہ ولی اللہ صاحب نے علم التذکیر بایام اللہ کے نام سے موسوم کیا ہے کہ اللہ پاک کی ان آیات کا تعلق علم التذکیر بایام اللہ سے ہے۔ اس کے بعد علم التذکیر بالموت وما بعدہ، موت کی حقیقت کو بیان جن آیات میں کیا گیا ہے، اور موت کے بعد کی جو کیفیات ہیں، یا موت کے بعد جتنے بھی مراحل ہیں، عالم برزخ ہے، عالم محشر ہے، قیامت کا ذکر ہے، یا قیامت کے ہولناکیوں کا ذکر ہے، یا جنت اور جہنم کا جو ذکر ہے، وہ علم التذکیر بالموت وما بعدہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس کے بعد اس کا دوسرا باب جو ہے وہ فہم قرآن پاک کے فہم میں، جو اس کا نظم ہے، اس کے سمجھنے میں جو دشواریاں پیش آتی ہیں اور ان دشواریوں کے جو اسباب ہیں ان کو بیان کیا ہے، اور ان کا ایک جامع و مانع حل تجویز کیا ہے شاہ صاحب نے دوسرے باب میں۔ باب سوم میں انہوں نے نظم قرآن کا ایک انوکھا اسلوب بیان کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے قرآن پاک کا جو انداز بیاں ہے، انداز گفتگو ہے، وہ فصاحت اور بلاغت سے بھرا ہوا ہے، تو وہ قرآن پاک کے اس انوکھے اسلوب کو اس باب میں بیان کیا ہے، اور ان کی جو لطائف ہیں اور ان کی جو باریک بینیاں ہیں یا ان کے جو نکات ہیں وہ بھی اس باب کے ماتحت بیان کی ہیں شاہ صاحب نے۔
چوتھے نمبر پہ اس باب چہارم جو ہے وہ مناہج التفسیر ہیں، یعنی تفسیر کے جتنے بھی منہج ہیں، طرق ہیں، جو کہ 1000 سالہ دور میں جتنی بھی تفاسیر لکھی، ہر مفسر نے اپنے علم اور اپنے فن کے مہارت کے اعتبار سے تفاسیر لکھی ہیں، تو ان کو بیان کیا ہے۔ جو علم نحو میں مہارت رکھتا ہے تو اس نے نحوی تفسیر لکھی ہے، جو علم فقہ میں مہارت رکھتا ہے تو وہ فقہی تفسیر لکھی ہے، جو علم الکلام میں مہارت رکھتا ہے وہ اس نے کلامی تفسیر لکھی ہے۔ تو اس طرح تو 1000 سالہ میں جتنے بھی تفسیر کے اسلوب ہیں، طریقے ہیں، ان کو اس باب میں بیان کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ و تابعین کرام کی تفاسیر میں جو اختلاف ہے اس کی وضاحت کی ہے، اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ باب پنجم میں شاہ صاحب نے قرآن پاک کے جو مفرد الفاظ ہیں اور قرآن پاک کے جو غرائب ہیں، غرائب کہا جاتا ہے جو قلت استعمال کی وجہ سے، کم استعمال کی وجہ سے الفاظ استعمال نہیں ہوتے، وہ نادر الفاظ ہوتے ہیں، تو ان غرائب اور مفردات القرآن کی تشریح کی ہے اور ان کے اسباب و نزول کو بیان کیا ہے۔